آج انشاءاللہ سورہ معاون کی تفسیر کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ دیکھیں سورہ معاون کی ہی تفسیر شروع ہوگی اور اسی پہ ہی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ ایک چیز جو سورہ قریش کی تھوڑی سی جو ہم کو لگ رہا تھا کہ وہ بتا دی جائے، اس کے سلسلے میں بس ہم کو وہ بتانا تھا کہ سورہ قریش کی فضیلت میں کچھ چیزیں آتی ہیں جو کہ مجربات میں سے ہیں، یعنی کہ تجربے سے جو اکابرین ہیں ان کو یہ حاصل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی دشمن یا کسی اور مصیبت کا خوف ہو تو اس کے لیے ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ یعنی کہ سورہ قریش کا پڑھنا جو ہے وہ امان ہے۔ اور اس کو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے، یعنی کہ تجربے سے یہ حاصل ہوا ہے، یعنی کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن مجرب عمل ہے کہ سورہ قریش جو ہے وہ مصیبت اور خوف کے وقت امن عطا کرتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی تاثیر رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور ہے کہ سفر میں اس کا پڑھنا آرام اور راحت کا سبب ہے، یعنی سفر ایک الگ چیز ہے کہ اس کا پڑھنا آرام اور راحت کا سبب، اور اس کے علاوہ اگر دشمن کا خوف یا پھر مصیبت کا اندیشہ ہو تو سورہ قریش کا پڑھنا جو ہے وہ امان دیتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اب سورہ معاون شروع کر لیتے ہیں۔ سورہ معاون اور ہیہ مکیۃ، یعنی یہ مکی سورہ ہے، وہیہ 7 آیات، اور اس کی 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو جزا کا انکار کرتا ہے؟ سو وہ شخص وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ پھر ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل بھی نہیں دیتے۔ تو یہ تو خیر ترجمہ ہو گیا مفہومی اعتبار سے، اور پہلے تو سورہ معاون کا جو ربط ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا سورہ قریش اور سورہ معاون کا ربط، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ تو سورہ قریش میں اگر ہم لوگوں کو یاد ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بتائے تھے، اور انعامات اپنے بتا کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ان انعامات کی وجہ سے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ اس صورت میں قریش کے یعنی کہ جو سورہ قریش میں جن قریش کا ذکر ہوا ہے تو ان قریش کے اس صورت میں جو بھی ان کی کوتاہیاں تھیں، یعنی کہ جو ان کے گناہ چاہے وہ بڑے تھے چاہے وہ چھوٹے تھے، تو وہ اس صورت میں اجاگر کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس صورت میں اس کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا دیا تھا، اطعمہم، ان کو کھلایا تھا،
بھوک میں. اور یہاں پہ کیا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو اگر ربط دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ ہے جس نے ان کو کھلایا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسروں کو، یعنی کہ جو مستحق ہیں ان کو کھانا نہ تو کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں کہ ہاں دوسرے کو، مطلب جو مستحق ہے ان کو کھانا کھلایا جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ جو رب البیت ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس کی عبادت کا حکم کیا گیا تھا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے یعنی جو نماز ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس سے بھی غفلت کرتے ہیں. یعنی کہ جس عبادت کا حکم وہاں پہ دیا جا رہا تھا، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ نمازوں سے بھی یہ غافل ہیں. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ قریش پہ انعامات کا ذکر کیا گیا تھا. اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اکثر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سزا اور جزا کو مانتے بھی نہیں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعامات کیے ہیں، جو اتنی ساری چیزیں نعمتیں ان کو دی ہیں، تو یہ تو سرے سے ان نعمتوں کا کیا، اپنے خالق کا بھی انکار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ہو گئی اس کی مناسبت، یعنی کہ اس کا ربط جو ہے وہ پچھلی صورت سے. اور اس کے بعد ایک بات بتائی تھی نا کہ جب تفسیر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک تو آتا ہے ربط اور ایک ہوتا ہے شان نزول. جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا وہ واقعہ، پورا جو قصہ تھا وہ اس کے شان نزول میں بیسیکلی کیا، اس کی ہسٹری، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تھا. اور یہ جو ہے یہ شان نزول ہے، یعنی کہ یہ آیات کب نازل ہوئی تھیں تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اور کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہی واقعہ تھا، اور الگ الگ تفاسیر میں یعنی الگ الگ جو مفسرین ہیں انہوں نے ان کے مطابق جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ الگ الگ لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے تھے. تو بہرحال جو اکثر کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل جو تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین کا سردار، اور بہرحال ہم لوگوں میں سے اکثر تو ان کا نام جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں تو بہرحال جو سرداران مکہ تھے تو ان میں یہ بہت بڑا ایک وہ تھا. اور ابو جہل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے یہ. تو بہرحال ابو جہل کو یہاں پہ شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابو جہل کی جو ایک عادت تھی وہ یہ تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، ابو جہل اس کے پاس جاتا تھا اور اس کی جو بھی اس کے پاس بیٹھتا تھا اور جو بھی بات کرتا تھا، اور پھر یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی یتیم ہے تو وہ اور ان کا مال آپ مجھ کو دے دیجئے، کیونکہ آپ کے چلے جانے کے بعد، یعنی کہ آپ کے انتقال کرنے کے بعد آپ کے جو ورثہ ہیں وہ ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ پائیں گے جتنا کہ میں رکھ پاؤں گا. میں ان کی خبرگیری کروں گا، ان کی خدمت گزاری کروں گا، سب کروں گا اور ان کا خیال رکھوں گا. تو بہرحال یہ کر کے وہ ان یتیموں کو اور ان کے مالوں کو تو لے لیتا تھا، اس کے بعد ان کا مال اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور یتیم کو دھتکار دیتا تھا، یعنی کہ نکال دیتا تھا. اور اس طرح سے کچھ یتیم واقعی ایسے تھے جو کہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے تھے انہی مکہ کی گلیوں میں، جن کا مال جو ہے وہ ابو جہل کے پاس تھا. تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ ایک جو اسی طرح کا یتیم تھا تو وہ ابو جہل کے سپردگی میں آیا. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو ایک یتیم تھا یہ جب پریشان ہوا بہت زیادہ تو پھر یہ یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس ابو جہل کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس ابو جہل کے پاس گئے. اور پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخرت کا جو بھی ہے نا حساب کتاب اور اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن تب بھی ابو جہل نے اس کی
اس کی بھی کوئی بات نہیں سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات نہیں سنی، اور اس نے سرے سے انکار کر دیا قیامت اور جزا اور سزا اور اس طرح کی کسی بھی چیز کا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہم نے بتایا تھا نا کہ اس میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، تو عموماً جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا جو یہ واقعہ تھا اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے یہ ابو جہل کا تو ایک یہ واقعہ تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو بھی سرداران مکہ تھے نا، تو ان لوگوں کی یہ عادت تھی اکثر، تو ان میں سے ابو جہل کے علاوہ اور لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس کے مصداق ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف بھی یا ان کے لیے بھی یہ آیات نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت بیسکلی اس صورت میں جو عرب تھے، یعنی کہ خاص طور پہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان میں جو اخلاقی جو خرابیاں تھیں، یعنی کہ اخلاقی جو بھی گراؤ تھا، تو وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ شروع کرتے ہیں اس کے ترجمے سے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو سزا اور جزا کا انکار کرتا ہے۔ بالدین، دین ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں بھی کیا تھا نا، کہ اس کا جو مطلب ہے جو ترجمے کے اعتبار سے، تو وہ یہ ہے کہ بدلہ ہے نا، وہ ہم نے کیا تھا مالک یوم الدین کیا تھا نا وہاں پہ، تو یہ کہ جو مالک ہے بدلے کے دن کا، تو یہاں پہ بدلہ مطلب یہ کہ جو جیسا کرے گا تو اس حساب سے اس کو جزا یا پھر اس کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور بیسکلی اس سے مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم خود ہی جیتے ہیں اور خود مرتے ہیں اور جزا اور سزا نہیں ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا تو چھوڑ ہی دیں، وہ کیا یہاں پہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے پہ ترغیب بھی نہیں دیتا ہے، یعنی کہ کسی کو اس کا مشورہ بھی نہیں دیتا، یعنی اس کو وہ اتنا زیادہ بخیل ہے اس وجہ سے کہ اگر وہ کسی اور سے کہے گا تو اس کو یہ ڈر ہے کہ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم ہی کر دو یا تم بھی کر لیا کرو، تو اس وجہ سے وہ خود تو نہیں کرتا ہے اور کسی اور کو کہتا بھی نہیں ہے، یعنی کسی اور کو تلقین بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہی اندیشہ ہے کہ اگر میں تلقین کروں گا تو مجھے بھی یہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب یہ جو ہے یہ ہے کہ ان لوگوں کی نماز تو ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں دو چیزیں آ سکتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے عبادت کو بہت بدل دیا تھا، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ خانہ کعبہ کی عظمت تو تھی لیکن اس میں بت رکھ دیے تھے، اب نماز کا بھی جو ان لوگوں کا حلیہ تھا وہ بہت بدل گیا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان لوگوں نے نماز کا حلیہ بدل دیا تھا یہ اس کی بات ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نماز ہے اسی کی بات ہے، لیکن یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ویسے تو جزا اور سزا کے انکاری ہیں، لیکن جب اگر یہ کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں کبھی کوئی مسلمان دکھ گیا، کبھی ان کو اپنی طرف کرنا ہے، تو اس طرح سے یہ نماز کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن صرف دکھانے کے لیے، اصل جو حقیقت جو ہے نماز کی اس سے یہ لوگ دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو نیچے جا کے انٹرنیٹ وہ کرو بیٹا،
تو فویل للمصلین کہ نماز تو ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی حضور قلب جو ہے نا، یعنی کہ جو ایک حاضری اور حضوری ہونی چاہیے، تو وہ احساس جو ہے وہ بیسیکلی کہ جب نماز کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں تو اس پہ دھیان دیں، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ عمل ہو کسی طرح کا، تو وہ والی جو روح ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا کہہ رہے ہیں، کون سی سورہ پڑھی ہے، کون سی نہیں پڑھی ہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ والے جو احساس ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گئے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یعنی کہ وہ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، تاکہ اگر کچھ ہوتا بھی ہے، مطلب جیسے یہ کہ اگر کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں، کچھ صدقہ بھی کرتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کرتے ہیں، تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اصل جو حقیقت ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ کیسی ہے کہ جو عام استعمال کی چیزیں بھی جو ہیں نا وہ بھی وہ نہیں دیتے ہیں، یعنی ان سے بھی وہ انکار کر دیتے ہیں، ان میں بھی جس کو کہتے ہیں کہ وہ بخل دکھاتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کی بات کہ یہ مفہومی اعتبار سے کیا ہے۔ اس میں جو کچھ الفاظ ہیں نا، ارأیت الذی، تو رأیت ہم لوگوں نے اس میں بھی کیا تھا نا سورہ فیل، ارأیت الذی، دیکھیں یہی بار بار آ رہی یکذب بالدین، تو یہ ہے الم تری کیف، تو یہ کہ یہ جو رأیت ہے یا ترا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک ہی باب سے ہے۔ یہ جو رأیت ہے یہ کویسچن ہے، حمزہ یعنی الف جو شروع میں آیا ہے یہ کویسچن کے لیے آیا ہے، استفہام ہے یہ، اور رأیت جو ہے یہ رآ، رؤیت سے یعنی دیکھنے کے لیے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر یکذب بالدین، بالدین بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، فذلک الذی یدعو الیتیم، ٹھیک ہے، اور یتیم کا بھی ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا یتیم کا جو لفظ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آیا ہے ایک جو ہے ساہون، ساہون جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، یعنی کہ وہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غافل ہو یا بے خبر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر الذین هم یراؤون، یراؤون جو ہے وہ بھی دکھاوے کے لیے، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا ریا، ریا جو ہے وہ اسی لفظ سے آیا ہے، جو اردو میں ہم ریاکاری جو کہی جاتی ہے، تو یہ اسی کے ہی مفہوم میں ہے یہ والا لفظ بھی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ اس صورت میں جو ان کے برے اعمال تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ برے اعمال کیا کیا تھے کہ یتیم کے ساتھ یہ لوگ بدسلوکی کرتے تھے، یہ جو پہلی بات ہے یہ ہے نا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ پہلی جو چیز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ باوجود قدرت کے محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے تھے، یہ والی جو بات ہے یہ آئی ہے اس کے بعد والی آیت ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس کے بعد فویل للمصلین، یہ تیسری ان کی برائی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ نماز پڑھنے میں غفلت اور لاپرواہی برتتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے تھے، اور پھر جو بعد میں جو آخری جو چیز آئی ہے وہ یہ کیا ہے، وہ یمنعون الماعون۔ اچھا، اب یہاں پہ یمنعون الماعون میں ماعون سے مراد کیا ہے، اس میں تھوڑا سا یہ کہ الگ الگ اختلاف تو نہیں ہے، الگ الگ باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو ماعون سے مراد ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ وہ لوگ نہیں دیتے تھے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دی ہے چیز جب وہ نہیں ادا کرتے تھے تو اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں تو وہ کیا دیں گے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے اس کا
مطلب جو لیا ہے وہ زکوٰۃ سے بھی لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا جو مطلب ہے وہ اس سے بھی لیا ہے کہ جو بہت حقیر سی یعنی کہ بہت چھوٹی ادنا جو چیزیں ہوتی ہیں نا استعمال کی، یہ لوگ اس سے بھی منع کر دیتے تھے، یعنی کہ اس میں بھی بخل دکھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اس کے بعد جو اور وہ جو کرنا ہے اس کی تفسیر کے اعتبار سے، تو ایک جو بات چھوٹی سی اس میں بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو صورتیں آئی ہیں نا، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ قرآن شریف کی جو کچھ صورتیں ہیں تو وہ ایسے ہیں جو کہ پیئرز میں آئی ہیں، جیسے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس. اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بھی پیئر میں کیا جاتا ہے، زہراوین کہا جاتا ہے ان کو، یعنی کہ دو وہ اس طرح کی صورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کے لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کریں گی قیامت کے دن. تو اسی طرح سے ہم لوگوں نے ابھی جو پچھلی 2 صورتیں پڑھی ہیں نا، سورہ فیل اور سورہ قریش، اس کے بارے میں بھی دیکھیے کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی نا کہ یہ بھی اس طرح سے لیا جاتا تھا پہلے کہ یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یعنی کچھ مصحف جو ہیں اس میں یا صحابہ کرام کے جو بھی صحیفے تھے تو اس میں یہ بنا بسم اللہ کے بیچ میں لائی گئی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک صورتیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں صورتیں کتنی زیادہ مناسبت رکھتی ہیں ایک دوسرے سے. تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کچھ مفسرین اکرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سورہ ماعون اور سورہ کوثر جو اب اگلی صورت جو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ مناسبت ہے، یعنی کہ یہ ایک ربط ہے ان دونوں میں، اور ان کو اخوات یعنی بہنیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ بیسکلی جو اخوات جو ہیں، جو صورتیں یعنی کہ جو ایک دوسرے سے پیئر کی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ دونوں مل کر کوئی ایک مفہوم بتاتی ہیں یا پھر کوئی ایک مفہوم کے 2 کنٹراسٹ چیزیں بتاتی ہیں. تو اگر اس والے پیئر میں دیکھیں ہم لوگ تو سورہ ماعون میں جو وہاں کی اخلاقی برائیاں اور جو بھی مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو برے کام تھے، جو بھی برائیاں تھیں وہ بتائی گئی ہیں، اور اس کے برعکس یعنی اس کے کنٹراسٹ میں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو بہرحال وہ انشاءاللہ جب سورہ کوثر کریں گے تو اس سے پہلے یہ والی بھی تفصیل آئے گی، لیکن کیونکہ سورہ ماعون میں بھی یہ آنی ضروری تھی تو اس لیے ہم نے وہ کیا ہے. اس کے بعد اس کی اور تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ سورہ کوثر سے پہلے وہ کر لی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہم لوگوں نے ربط تو کیا تھا نا کہ سورہ فیل اور سورہ قریش میں کیا تھا کہ جو 2 صورتیں ایک ساتھ تھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی عظمت بتائی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ گھر جس کو ہم نے موزانہ طریقے سے بچایا تھا، یعنی کہ سورہ فیل میں جو ذکر ہوا تھا تو وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد پھر سورہ قریش بتایا. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بھی انعامات تھے ان کے اوپر وہ سب کچھ بتائے، اور پھر یہ بتایا کہ قریش نے جو توحید کا مرکز تھا تو وہاں پہ کیا کیا خرابیاں لے کے آئے تھے. تو یہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وارننگ تو دے دی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں سورہ ماعون میں کہ تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے تھے اور اس کے باوجود تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو مستحق، جو یتیم ہیں اس طرح، اور یا پھر جو مسکین ہیں، تم ان تک کا خیال نہیں رکھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر خود اتنی زیادہ نعمتیں تمہارے اوپر برسائی ہوئی ہیں. یعنی کہ تم استطاعت رکھتے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم لوگ یہ کام کرتے نہیں ہو، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بتا کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فویل للمصلین. ویل جو ہے یہ لعنت کے اس میں آتا ہے، یا پھر ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ جہنم کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ وادیوں میں سے کوئی وادی ہے، ویل، فویل للمصلین. اور یہ انشاءاللہ جب ہم لوگ اور بھی صورتیں کریں گے نا، ایک ہے سورہ ہمزہ، بس سورہ ہمزہ جو ہے وہ سورہ فیل سے
پہلے والی سورہ ہے، تو اس کی تو شروعات ہی آئی ہے ویل سے، اور وہاں پہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ جب وہ پڑھیں گے تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو کہ جھٹلاتا ہے یا منکر ہوتا ہے سزا اور جزا سے. اور یہ جو رویت ہے نا، یعنی کہ ارأیت الذی، یہ جو رأیتا ہے، یہ رویت جو ہے یہ ظاہری بھی ہے اور معنوی بھی ہے، یعنی کہ ظاہری اور باطنی دونوں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہری جو رویت ہے نا، ظاہری یعنی کہ جو آنکھ سے دکھائی دیتی ہے، تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ انسان ہے، جانور ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو ظاہری چیز ہے وہ تو سب کو دکھائی دیتی ہے. لیکن معنوی جو رویت ہے وہ جس کو بصیرت کہا جاتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام بصیر بھی ہے. تو بہرحال بصیرت جو ہے وہ والی چیز ہوتی ہے جو کہ ظاہری کے علاوہ بھی دیکھ سکے. ٹھیک ہے. اور یہ رویت معنوی یا قلبی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ ایک جو ظاہری چیز ہے، لیکن کبھی کبھی ہم لوگوں کو خود بھی احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو ظاہری جو چیز دکھ رہی ہے نا، ہم کو پتہ ہے کہ وہ سچائی نہیں ہے، حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو یہاں پہ جو رویت ہے یہ دونوں طرح سے ہے، کہ ظاہری طور پہ بھی یہ لوگ یہ سب کام کرتے تھے، ہے نا، اور اس کے علاوہ جو ایک معنوی رویت ہے یہاں پہ وہ بھی مراد ہے. اور مخاطب جو ہے یہاں پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں سے بھی مخاطب ہیں یہاں پہ. تو بہرحال کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جو جھٹلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو، یعنی کہ جو جزا اور سزا کا منکر ہے. ٹھیک ہے. وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ پورا جو ہم لوگوں نے ابھی مفہومی ترجمہ کیا تھا نا، تو وہ ہے. اور یہ کہ اس کا حال کیا ہے کہ وہ یتیموں کو جھٹلاتا ہے اور محتاجوں کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے. تو اس سے مراد دیکھیں وہی ہے کہ یہ خود تو کرتا نہیں ہے اور دوسروں کو کہتا بھی نہیں ہے. اور جیسے بات ہوئی تھی نا، کیونکہ جب اگر وہ دوسروں کو کہے گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی لوگ یہ کہیں کہ بھئی تم خود تو تلقین کرتے ہو تو تم خود یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو. یہ نا کہ سوچتے ہم لوگ بہت کچھ ہیں، لیکن بہرحال ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے لکھا ہوتا ہے. کیونکہ آج ہم کو تھا کہ یہ چھوٹی صورت ہے اور بہت زیادہ اس میں تفصیل نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ آج تو ہو جائے گی مکمل. بہرحال دیکھیں کہاں تک وہ ہوتا ہے، کیونکہ اب 20 منٹ سے کم ہی بچا ہوا ہے ہم لوگوں کے پاس. تو یہ کہ یہاں پہ جو پہلے آیا تھا نا ارأیت الذی، تو اس میں جو ایک بات ہے کہ ایک وہ تعجب بھی اس میں بتایا گیا ہے اور توجہ بھی دلائی گئی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو یہ کہ ایک یہ تعجب کی بھی چیز ہے کہ وہ جو کہ سزا اور جزا سے انکار کرتا ہے، یعنی سرے سے اس سے انکار کرتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ ایسی کوئی چیز موجود ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہوگی. اور یہ جو ہے یہ ایک توجہ کے لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں اس کو، ہے نا. یعنی کہ ایک وہ ہم لوگ آپس کی بات چیت میں بھی کہتے ہیں نا کہ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا، تو وہ ایک مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی توجہ اس طرف لے کے آئیں. تو یہ توجہ بھی اس میں دلائی جا رہی ہے. اور جو جزا اور سزا کا منکر ہے کہ ان کا اگر کردار دیکھیں، یعنی ان کی شخصیت دیکھیں، تو ان کے جو ظاہری جو چیزیں ہیں نا، جو ان کی اگر کوئی بہت جس کو کہتے ہیں کہ بہت مالدار دکھتا ہے، ظاہری ان کے ٹھاٹ باٹ جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو ظاہری ٹھاٹ باٹ ہیں ان سے ہم دھوکہ نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس وقت کے حساب سے اگر دیکھیں تو ان کے پاس ابھی تو مکہ کی قیادت ہے، لیکن اصل عظمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس وقت اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو بالکل اس کا برعکس تھا کہ ان کے پاس تو بظاہر ساری چیزیں تھیں، یعنی کہ وہ سردار تھے وہاں کے اور ان کے پاس بہت مال تھا، اور ان کے پاس آس پاس جو لوگ تھے وہ ان کے بہت زیادہ سپورٹنگ تھے، ان کے پاس ہر طرح کا ان کے پاس سپورٹ تھا، اور حسب اور نسب اور ہر یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. اور ظاہری طور پہ اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا تھا کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے سب کا حال اس وقت یہ تھا کہ بہت مفلسی
کا عالم تھا، ان کے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تشدد ہو رہا تھا ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ معون اور اس کے بعد جو سورہ کوثر آ رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو ظاہری، جو دنیاوی اعتبار سے جو ایک ٹھاٹ باٹ ہے، جو ایک دولت دکھ رہی ہے یا شہرت دکھ رہی ہے یا ان بہت انفلوئنشل کچھ لوگ نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، تو ان کی جو ظاہری جو چیزیں ہیں ان پہ نہ جاؤ، بلکہ جو حقیقت ہے وہاں تک پہنچو۔ اور اسی اس پہ دیکھیں ایک دعا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مطلب مسنون دعاؤں میں سے ہے، جو کہ آتی ہے۔ ایک تو ہے ربی ارینی حقیقت اشیائی کما ہی، کہ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے حقیقت ان ہر چیز کی، یعنی کہ چیزوں کی حقیقت مجھے دکھائیے جو کہ اصل ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دعا ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، تو یہ بھی دعا ہے۔ تو بہرحال مسنون دعاؤں کا بھی ایک ہمارا ارادہ ہے کہ اب انشاءاللہ جو ہم کو لگ رہا ہے، جو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو کم سے کم یہ دعائیں تو یاد ہو گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر اس کے علاوہ اور دعائیں کرنے کا ارادہ ہے، اور ان کی بھی امیجز انشاءاللہ بھیج دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو دعائیں بار بار پڑھی جاتی ہیں تو بہرحال یاد کرنے میں بھی وہ آسان ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، رأیت الذی یکذب بالدین، تو الذی جو ہے یہاں پہ تو الگ الگ چیزیں جیسے بتائی تھی نا کہ یہ کوئی معین شخص بھی ہو سکتا ہے، یعنی جہاں پہ جیسے ابو جہل ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور جو سرداران قریش تھے، ان کا نام اخنس بن شریح یا ولید بن مغیرہ یا پھر ابو جہل، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک عمومی طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو دیکھو جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ ان قریش میں سے۔ تو بہرحال اتنا تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ یہاں تک تو ہوا ہے، اور آخر میں یہ بات جو آئی ہے نا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور یہاں پہ ایک جو چیز ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ جو نماز جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو نماز، اس کے الگ الگ اقوال ہیں کہ یہ نماز کو یا تو مؤخر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر کا جو قول ہے، یعنی زیادہ تر جو علماء اکرام نے اس کے یعنی مفسرین اکرام نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو آخرت سے منکر ہو کے، یعنی ایمان جن کے اندر نہیں ہے، جو ایمان سے انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد نمازوں کو چھوڑتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ اتنی بڑی وعید بہرحال اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں معون کیا ہے، کیونکہ یہ سورہ معون ہے، اس کو سورہ ارائیتا بھی یا سورہ بالدین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اس کو سورہ معون بھی کہا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی بات اس پہ کر لی جائے کہ اس میں ایک تو جو بات بتائی تھی نا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی جو معمولی سی استعمال کی گھریلو جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اس سے مراد ہے، یعنی کہ یہ اتنی چھوٹی چیزیں جن کا منع کرنا مناسب نہیں ہے، جیسے پانی ہے، نمک ہے، یا اگر پرانے زمانے میں یا اس زمانے میں دیکھیں تو جیسے آگ دہکا دی جاتی تھی، تو اس میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑی سی آگ ہی دے دو، یعنی کہ ایک جلتی ہوئی لکڑی یا ایک اس طرح کی چیز، یعنی بہت جو حقیر سی چیز ہوتی ہے اس کو معون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو خیر معمولی چیز ہے، نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا جس نے آگ دے دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا کھانا دے دیا، اس وقت کیونکہ جو ایک ضرورت تھی تو بہرحال وہ آگ اس حساب سے چھوٹی بھی چیز تھی، اور ویسے اگر دیکھیں تو بہرحال بہت ایک بڑی چیز تھی، بہت بیسک سی چیز تھی، اس وجہ سے
تو بہرحال معاون جو ہے وہ بیسکلی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کریں، یعنی بخل سے بچا لیں. تو یہ کہ اچھا اس حدیث شریف کے بعد میں جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نا آگ اور پانی میں کیا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آگ کا تو وہ ہو گئی تھی نا بات، اور اس کے بعد جو پانی کا جو ہے کہ پانی ایسے مقام پر جہاں کہ پانی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی مسلمان کو پانی پلایا تو گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیا. اور اگر ایسے مقام پر پانی پلا دیا جہاں پانی نہیں ملتا تو اس نے گویا اس کو زندہ کر دیا. اور یہ کہ بہرحال وہ صحرا والا علاقہ تھا تو وہاں پہ پانی پلانے یا پانی دینے کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اچھا، اب کیونکہ کئی گنا بڑھنے کی بات ہوئی ہے تو دیکھیں اب بہت تھوڑا سا ٹائم بچا ہے. ایک جو چھوٹی سی بات ہم کو تھا کہ وہ ضروری ہے اس وقت کرنا، وہ ہے ذوالحجہ کے سلسلے میں. بہرحال تفسیر کا تو وہ پارٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھرسڈے والی سیشنز میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کو تھا کہ یہ تھوڑی سی یہ والی بات آپ لوگوں سے کر لی جائے کہ انشاءاللہ کمنگ فرائیڈے مور اور لیس، یا فرائیڈے یا سیٹرڈے، جو بھی آپ لوگ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں اس کے حساب سے، جو چاند کی تاریخ ہے اس کے حساب سے ایک جو چیز ہے وہ آئے گی، اور وہ ہے ذوالحجہ شروع ہوگی، ہے نا. اور اس کے لیے جو ہے کہ الگ الگ جس کو کہتے ہیں کہ حدیث شریف ہیں، اور بہت زیادہ فضیلت آئی ہے ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں اس کی. تو قرآن شریف میں بھی اگر سورہ فجر کی شروعات دیکھیں تو اس میں بھی آیا ہے، اور اکثر مفسرین کا جو قول ہے یا ان کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق یہ جو ہیں یہ والشفع والوتر، یہ جو ہے نا یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ذوالحجہ کے جو شروع کے جو 10 دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور ان میں جو نیکیاں ہوتی ہیں، اور نیکی کچھ بھی، چاہے آپ وہ صدقہ کریں، چاہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، کہیں کسی کی تعزیت کے لیے جائیں، کوئی بہت زمانے سے کوئی چھوٹا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار یا کوئی اپنا جاننے والا، تو اس سے دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ کانٹیکٹ میں آنے کی کوشش کریں، جس طرح سے بھی ان کے گھر جا کے یا فون کر کے یا میسج دے کے، جس طرح سے بھی وہ ہو سکتا ہے. اور بہرحال آج کل ہم لوگوں کے لیے وہ چیز تو کافی آسان ہو گئی ہے. تو بیسکلی یہ کہ کوئی بھی نیکی ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایک جو چیز آتی ہے کہ اس دن کے روزے جو شروع کے یعنی 1 سے لے کے 9 تک کے جو روزے ہیں ان کی بہت فضیلت ہے. اور جو 10ویں جو تاریخ ہوگی تو اس کے لیے تو خاص طور پہ وہ یوم النحر ہے، اور یا پھر جس کو کہتے ہیں کہ چمکدار دن، یوم تشریق ہیں وہ، تو اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی کہ 10، 11، 12، 13 میں نہیں رکھتے ہیں، اور ایک جو پہلی شوال ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. اور 1 سے 9 تک کے جو روزے ہیں ان کی بہت فضیلت ہے. اب 1 سے 8 تاریخ تک کا تو الگ ہے، پھر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت الگ ہی ہے. ایک دن کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس ایک دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی سابقہ، ایک تو وہ جو گزرا ہوا سال ہے وہ، اور ایک جو آنے والا سال ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اس کا. اس کے بعد یہ کہ جو پہلی سے جو 8 تاریخ تک جو ہے تو اس کے روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے. اور یہ کہ جس کو مل جائیں وہ روزے یا اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر آپ لوگ اس نیت سے رکھ لیں تو بہت اجر ہے ان روزوں کا. اور اس کے علاوہ جو چیز ہے تو اس کے علاوہ بہرحال جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ روزے رکھتے تھے.
ٹھیک ہے. پھر 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی تو بات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو اور بھی جو بھی نیکیاں ہیں وہ تو ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے، چاہے وہ نوافل ہیں. روزوں کی تو بات ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے نا تسبیحات، یعنی تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، اور اس کے علاوہ تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہنا. تو یہ بھی بہت نیکی کا باعث ہوتا ہے. یعنی کہ ایک تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر کا بھی بہت ثواب ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو ایک جو ہم لوگوں کا جو کلمہ ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ بھی اگر پڑھ لیں، ایک وہ اپنا بنا لیں کہ 1 سے 10 ذو الحجہ تک زیادہ سے زیادہ یہ والی تسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اجر و ثواب رکھا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ استغفار اگر پڑھ لیں تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے. درود شریف کی فضیلت کا تو پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے نا. اور اس کے بعد ایک اور جو چیز جو ابھی تو بات ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ پرسوں بھی اور اس کے بعد بھی وہ ہوگی، وہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے جو آپ کی 9 ذی الحجہ ہے تب سے لے کے 13 ذو الحجہ تک، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذو الحجہ تک ایک جو تسبیح ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اور یہ کہ کچھ مسلک میں اس کو واجب کہا گیا ہے، کچھ میں بہرحال الگ الگ اقوال ہیں، لیکن یہ کہ پڑھ لینے میں کوئی حرج بہرحال نہیں ہوگا. تو ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا، یہ تسبیحات اور جو بھی ابھی بات ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ چاہیے ہوگی تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ گروپ پہ بھی اس کی وہ پوسٹ بھیج دیں انشاءاللہ. تو یہ کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ یعنی بقرعید کے ایک دن پہلے فجر کے بعد سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک یہ جو تکبیر ہے یہ پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تو ہو گئی جو تسبیحات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کثرت سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہم لوگ تسبیحات پڑھیں، اور جو بھی نیکی ہے، چاہے کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو آپ کو صدقہ دینا ہے، روزہ نماز ہے، دعائیں ہیں، تو ان سب کی بہت فضیلت ہے، اور کوئی بھی نیکی کا کام. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بہرحال خیر و عافیت کے ساتھ یہ ساری جو بھی فضیلت والے جو دن ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سے جتنی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ برکتیں ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو سمیٹنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو. تو یہ ایک بات ہم کو تھا کہ تفسیر کے علاوہ ہے، لیکن وقت کی مناسبت کے اعتبار سے یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. اور اس کے بعد ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ بھی کوئی واجب یا ویسے عمل نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو حجاج اکرام ہیں نا، یعنی کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو ان کی مشابہت کے اختیار کرنے کے لیے جو ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کے لیے یہ ہے کہ پہلے ذو الحجہ سے لے کے جب تک یہ جو بھی قربانی جس کو بھی کروانی ہے، تو وہ جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے تو کوشش کرے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو اور تفصیل اور جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پرسوں والی کلاس میں وہ بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. اور یہ کہ بہرحال یہ سنت ابراہیمی جو ہے اس کی یاد دہانی والا ایک موقع ہے انشاءاللہ. اس کی بات کریں گے پھر تھرسڈے والے سیشنز میں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.
جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.